نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی جی آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ شہر جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس مہینے میں مسلمانوں کی طرف مسلمان ایک رکن اعظم کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی کہ حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے استطاعت دی ہو، اور دوسرا فریضہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے، چاہے جائے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کو قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس ضرورت اصلیہ سے ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے زائد چیزیں ہوں، مثال کے طور پر رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے علاوہ کوئی پلاٹ وغیرہ ہے یا کوئی کاروبار وغیرہ ہے، فیکٹری وغیرہ ہے، یا پھر خود تنخواہ دار آدمی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ جڑا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان دونوں میں سے ان کے نصاب کو جب پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، مردوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ مرد اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، عورت اگر بیوی ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس پر قربانی اس کے صاحب نصاب ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ اس کی قربانی کی ذمہ داری والد پر نہیں، خاوند پر نہیں، بڑے بھائی پر نہیں، اس کو خود ادا کرنی پڑے گی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایسے ہی ایک گھر کے اندر 4-5 والد ہے، اس کے ساتھ 4-5 بیٹے رہتے ہیں، اور ان بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹا اپنا علیحدہ کاروبار کرتا ہے، یعنی اس کی آمدن اتنی ہے کہ جو نصاب کو پہنچتی ہے، نصاب سے اوپر کی ہے، تو اس گھر میں جتنے رہنے والے افراد ہیں ان سب پر قربانی اپنے اپنے حصے کے بقدر قربانی واجب ہے۔ حصے کے بقدر سے مراد یہ کہ اگر وہ سارے صاحب نصاب ہے سب پر واجب ہوگا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے یا پھر ان کی یہ ترتیب ہے کہ ہر مہینے کا خرچہ اکٹھا کر کے والد محترم کو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ابا جی اس میں سے کیجئے، اور پیچھے وہ صاحب نصاب نہیں رہتے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوں گے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی گھریلو وہ عورتیں، یعنی کہ وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہو، جہیز میں ان کو زیور ملا ہو، اب وہ زیور سونے کی شکل میں ہے اور وہ 7.5 تولہ سے اوپر ہے، یا پھر چاندی کی شکل میں 52.5 تولہ سے اوپر ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی کہ وہ اپنے ان پیسوں میں سے قربانی ادا کریں، قربانی کا جانور لیں اور اس کو ذبح کریں، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جب قربانی واجب ہو چکی ہے تو قربانی ادا کرنا ہر عاقل بالغ مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب بیوی کی طرف سے خاوند اگر دے دے تو یہ اس پر احسان ہے، اگر نہیں دے گا تو وہ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود گناہ گار ہوگی، خاوند گناہ گار نہیں ہوگا۔ بیٹا ہے، والدہ کی طرف سے اگر دے دے تو احسن بات ہے، لیکن بیٹے کی ذمہ داری نہیں، چونکہ والدہ خود صاحب نصاب ہے، ان کی ملک میں وہ چیز، تو وہ قربانی کریں، ان پر واجب ہے۔ ایسے ہی افراد کی شکل میں بیٹا والد سارے مشترکہ رہتے ہیں ایک جگہ پر، اور ان کی رہائش مشترکہ ہے، اور اس مشترکہ رہائش میں ایسی ترتیب ہے کہ وہ سارے کے سارے صاحب نصاب نہیں ہیں۔ وہ اب کیا کرتے ہیں، سارے پیسے اکٹھے کر کے والد صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی یہ قربانی آپ کر لیں۔ اگر والد بھی صاحب نصاب نہیں اور بچے بھی صاحب نصاب نہیں تو وہ قربانی ان کی طرف سے نفلی ہو جائے گی اور ان کو اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ بیٹے صاحب نصاب ہیں اور والد صاحب نصاب نہیں ہے، یا پھر والد صاحب نصاب ہے اور بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں، اب ان بیٹوں نے پیسے اکٹھے کر کے والد کو دے دیے کہ آپ قربانی کر لیں،
تو یہ والد کی طرف سے تو قربانی ادا ہو جائے گی، وہ بیٹے برابر کے گناہگار رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے ذمے کی قربانی نہیں کر لیتے۔ قربانی کے لیے بڑے جانور میں 7 حصے کر لیے جائیں، 7 حصے ہوں، 6 حصے ہوں، 5 حصے ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، یعنی کہ 7 سے اوپر نہ ہوں، اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اور قربانی کے حصے 7 سے اوپر نہ ہوں، یا پھر قربانی کے حصوں کی ایسی ترتیب نہ ہو کہ اس میں ایسی ترتیب کر لی جائے حصے تو 7 کیے لیکن اس میں 6.5 حصے ایک نے رکھے اور 6.5 حصے کے بعد آدھا حصہ ایک رکھتا ہے، تو اس کا سب کی قربانی یعنی کہ قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ فاسد ہو جائے گی۔ قربانی تو ایک عمل ہے، اس کا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دینا ہے۔ اسی طرح سے جو چھوٹا جانور ہے ان کی عمر بکرا 1 سال کا ہونا شرط ہے، 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بیل، بھینس ان کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے، 2 سال سے اگر کم عمر ہوگی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں پھر ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے 2 دانت آگے کے 2 دانت ہو، آگے کے 2 دانت جس کو کہتے ہیں۔ اگر اس میں قربانی کا جانور ہے اور اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، جیسے ایک گائے ہے یا بھینس ہے یا بیل ہے، جو بھی ہے اس کی عمر پوری ہے لیکن دانت نہیں ہے، تو دانتوں کی شرط نہیں ہے بلکہ عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ اونٹ اس کی عمر کا 5 سال کا ہونا شرط ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے اور وہ 6 ماہ سے زیادہ ہے اور 1 سال سے کم ہے لیکن فربا ہے، موٹا تازہ ہے اور 1 سال والوں میں رکھا جائے تو وہ ان کے برابر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں گنجائش ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس سے اس کی قربانی انشاءاللہ عزیز ادا ہو جائے گی۔ تو اب اس میں قربانی کا جانور جب خریدے آدمی تو اس میں جانچ کے پرکھ کے اچھا خریدے، اس میں عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹے نہ ہوئے ہوں، آنکھوں سے کانا نہ ہو اور پاؤں وغیرہ کوئی زخمی نہ ہو جس سے وہ چل نہ سکتا ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، تو ایسے جانور ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور خرید لیا اور اس کے بعد اس خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب آیا ہے، یعنی کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس کی جو پاؤں ہے اس میں زخم آ گیا یا اس کی جلد پر کوئی زخم لگ گیا، تو اس میں یہ شمار نہیں ہوگا، اس میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب جب قربانی کا جانور خرید لیں تو اس میں اس چیز کا بھی اہتمام انتہائی ضروری ہے کہ قربانی کا جانور جب خریدا جائے تو اس میں قیمت کا بھی لحاظ رکھا جائے، جس سے خریدا جائے اس کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ قربانی کا جانور مجبور ہو کے دے دے۔ مثال کے طور پر ایک بکرا ہم نے دیکھا اچھا فربا ہے، اس کے اندر گوشت بھی تقریباً 40-45 کلو کے قریب گوشت ہے اس کے اندر۔ اب مالک سے پوچھا، اس نے ہمیں قیمت بتائی، اس کی قیمت ہے جی 35,000 روپے، مثال دے رہا ہوں میں، تو 35,000 روپے اس نے بتائی، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ 35,000 کا مناسب ہے، ٹھیک مل رہا ہے، تو اس میں اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ نہیں بھائی میں تو آپ کو 30 دوں گا، اب وقت بھی ایسا ہوگا مجبوری بیچے گا، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے، مثال کے طور پر جانور تو 30,000 کا ہے اور آپ کو دے رہا ہے 35,000 روپے کا، تو اس صورت میں آپ اس سے اس کو کیا کہیں گے، بارگیننگ کر سکتے ہیں، اس سے آپ چھوٹ کروا سکتے ہیں کہ بھائی اتنے کا۔ اور اس میں جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو اس میں اس کی سہولت کو مقدم رکھا جائے کہ اب قربانی کا جانور میں نے خرید لیا، میرے گھر میں آیا، اس کو 1 رات باندھنے کی جگہ ہے، 1 رات میں اس کے آگے دانہ پانی ڈال سکتا ہوں، 1 رات میں اس کی خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ قربانی کا جانور خرید لیا اور پھر وہ قربانی کا جانور خرید کے چھوٹے بچوں کے سپرد کر دیا، وہ بھی ڈنڈے مار رہے ہیں، اس کو سوٹیاں مار رہے ہیں اور کبھی ادھر بگا رہے ہیں کبھی ادھر بگا رہے ہیں، اسے گلے میں پھندا ڈال دیا، رسا ڈال دیا، تو ایسی ترتیب نہ ہو، قربانی کے جانور کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ دی جائے۔ قربانی احسن صورت یہ ہے کہ نر کی نسبت مادہ کی قربانی کی جائے، یعنی کہ بکرے کی نسبت بکری کی قربانی اعلیٰ ہے، اس کو کیا جائے، اور گائے کی نسبت بیل کی نسبت گائے کی قربانی کی جائے، اعلیٰ ہے۔ اس کی حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں پھر ایک چیز، حاملہ جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی، البتہ جان بوجھ کر حاملہ جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ ولادت کسی جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن کر لی تو اعلیٰ درجے میں قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے اندر سے بچہ نکل آتا ہے تو بچے کو بھی ذبح کر لیا جائے، اس کو گوشت استعمال کر لیا جائے، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اب جانور جب قربانی کا خریدے، اس میں حصوں کے اعتبار سے 6 حصے کیے، اس حصوں میں سب کو دیکھا جائے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو۔ قربانی کے جانور میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حقیقے کی نیت کرتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی ایک بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے قربانی کے جانور میں جن کو آپ نے شریک کیا، جو ساتھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، ان میں دیکھ لیں کوئی ساتھی ایسا نہ ہو کہ کسی کا کام
مشتبہ ہو کسی کا کام، یعنی کہ ایسا کاروبار کر رہا ہو جو جائز نہ ہو، حرام ہو، جیسے کسی انشورنس پالیسی میں کام کر رہا ہے، سود کے کسی ادارے میں ملوث ہے، تو اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اس سے معذرت کر لی جائے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو شریک کریں گے تو اس میں پھر آپ کو گنہگار ہونا ہے۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کر لیا جائے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد سارے اس میں شریک ہوں، اور وہ جو پیسے جمع کیے ہیں، 7 حصوں میں پیسے جمع کیے ہیں، انہی پیسوں سے اس جگہ کو صاف کروایا جائے، انہی پیسوں سے قصاب اگر ذبح کر رہا ہے تو اس کو اجرت دی جائے، اجرت کے طور پر اس کو جانور کی کھال دینا، جانور کی رسی دینا، جانور کا گوشت دینا، یہ ٹھیک نہیں رہے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو اجرت میں کیا کریں، آپ وہ جو پیسے آپ نے جمع کیے ان میں سے اجرت دیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں احسن طریقے سے قربانی ذبح کر سکتے ہیں، جو آپ کے ساتھ 6 4 5 7 جتنے بھی شریک ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ذبح کر لیں گے، گوشت بھی بنا لیں گے، کھال بھی اتار لیں گے، سب کچھ ہم کر لیں گے، پھر تو احسن ہے۔ اگر نہیں کر سکتے اور ایک ہی آدمی پر بوجھ پڑا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں آپ نے سب کرنا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سارے اس میں برابر کا حصہ ڈالیں، اور اگر حصہ نہیں ڈال سکتے تو پھر قصاب کا انتظام کیا جائے، جو جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرے، اچھے طریقے سے آپ کو گوشت بنا کے دے، اور پھر اس کے بعد گوشت جو تقسیم ہے اس کو اٹکل سے تقسیم نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی ڈبے وغیرہ کو مقرر کر لینا، کوئی برتن مقرر کر لیا اور اس برتن کے اندر ماپ کے گوشت دینا شروع کر دیا کہ یہ ڈبہ ادھر، یہ ڈبہ ادھر، یہ ڈبہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گوشت کو تول کے تقسیم کیا جائے، یہ احسن صورت ہے۔ اب گوشت کو تولنے کی کیا صورت ہوگی؟ ہڈیاں ایک طرف رکھ لی جائیں اور گوشت ایک طرف رکھ لیا جائے۔ بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت دونوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جب گوشت اور ہڈیاں آپ نے اکٹھی کی ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی کی طرف ہڈیاں زیادہ چلی جائیں اور گوشت کم آ جائے، تو گوشت کو علیحدہ رکھا جائے، ہڈیوں کو علیحدہ رکھا جائے، گوشت علیحدہ اعتبار سے تقسیم کیا جائے تول کے، اور ہڈیاں علیحدہ اعتبار سے تقسیم کی جائیں۔ اسی طرح سے جانور کی جو پائے ہیں، پاؤں ہیں، ان کو بھی اٹکل سے تقسیم نہ کیا جائے کہ ایک آپ لے جاؤ ایک آپ لے جاؤ، نہیں، بلکہ سب کی رضامندی سے اگر جس کو دینا چاہے تو یہ رضامندی ہے۔ جانور کو فوراً ذبح کرنے کے بعد اب مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، وہ گھر کا تو بڑا نہیں ہے، وہ جو قربانی والے ہیں انہوں نے محلے میں ایک ساتھی کو مقرر کیا، ایک بھائی کو، کہ جی جب قربانی کریں گے تو یہ آپ ہماری طرف سے بڑے ہیں، آپ یہ قربانی کا جانور لے آئیں۔ انہوں نے قربانی کے جانور لینے کا اختیار ان کو دیا۔ اب جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس کے بعد اگر اختیار دیا پھر تو ٹھیک بات، اگر اختیار نہیں دیا تو وہ آدمی اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتا کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیجیے، گوشت بن جائے تو مانگنے والے کو چلو جی آؤ جن کو دینا شروع کر دو، نہیں، اس میں ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے۔ اب جب قربانی کا جانور ذبح کر لیا جائے تو پھر گوشت کو اچھے طریقے سے تقسیم کیا جائے، گوشت کو گوشت کے 3 حصے بنا لیجیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور فقراء اور مساکین کے لیے۔ فقراء اور مساکین کو دینا احسن ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دینا صلہ رحمی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی خود ہی سارا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کبات نہیں، لیکن یہ احسن نہیں ہے کہ گوشت سارا خود رکھے، بلکہ اس کو تقسیم کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیا جائے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، آپ کی برکت سے ان کو گوشت مل جائے گا، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے۔ اب پھر جب جانور کو ذبح کر لیا تو اس میں جانور کی 7 اجزاء ایسے ہیں جو حرام ہیں، جو نہیں کھانی چاہیے۔ سب سے پہلے بہنے والا خون ہے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اب خون کو جمع کر لیا اور کسی دوائی کے طور پر استعمال کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس خون کو کسی کیری میں، کسی پھولوں کی جگہ میں ڈال دیا، کسی جگہ ڈال دیا تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پیشاب کی جگہ، نر و مادہ کی پیشاب کی جگہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تیسری چیز خصیتین، جن کو مفوتے کہتے ہیں، خصیتین، ان کا استعمال مکروہ تحریمی ہے، ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پیخانے کی جگہ، اس کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ غدود، سخت قسم کا گوشت ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ اور پھر مثانہ، پیشاب کی تھیلی، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اور پتا، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جتنے قربانی کے مسائل ہیں تو قربانی 10 کو بھی کی جا سکتی ہے، 11 کو بھی کی جا سکتی ہے، اور 12 کی عصر تک اس قربانی کو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر جو تکبیرات تشریق ہیں وہ شروع ہوں گی، تو تکبیرات تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق جب سے شروع ہوں گی تو اسی وقت سے قربانی کے جانور کو قربانی کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آپ کو پیش آئے تو اپنے علاقے کے علماء سے معلومات لے لیں، ان سے پتہ کر لیں، تو ہر ایک چیز پوچھ کے کریں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، اس میں اجر عظیم بھی ہے، اور بھی قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، تو یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں اور اللہ کے لیے قربانی کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم بھی جو بھی کام کریں خالصتاً محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ رکن اعظم قربانی کا ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی عید کے بعد 3 دن تک کر سکتے ہیں، عید کے دن اس کے بعد 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب یہ 10 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخن بال وغیرہ تراشنا، اس کو نہ تراشے جائیں، اس کو مباح امر قرار دیا گیا ہے، مستحب امر ہے۔ اس میں انشاءاللہ عزیز جو ایسا کریں گے، یعنی اپنی مونچھیں نہیں کاٹ رہے، ناخن نہیں کاٹ رہے، بال نہیں کاٹ رہے، تو ان کو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کا کوئی عذر ہے، کسی عذر کی بنیاد پر یا کسی اور کیفیت کی بنیاد پر یا بغیر کسی وجہ کے وہ کاٹ رہا ہے، وہ مونچھیں بھی کاٹ لیتا ہے، ناخن بھی کاٹ لیتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ عزیز گناہگار نہیں ہوگا، وہ نہ گناہگار ہوگا اور نہ ثواب سے محروم رہے گا، بلکہ خلاف اولا عمل اس نے کیا، اس میں اس کو کوئی عتاب نہیں ہوگا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قربانی کے مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی قربانی کو اپنے قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل صوت الخیر 313 کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اوروں کو بھی اس کار خیر میں دعوت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔